ہمارے جو پہاڑی علاقہ جات ہیں وہاں پہ سیکورٹی کا جو پرسیپشن ہے، کچھ ایشوز بھی ہیں، کچھ پرسیپشن کے معاملات ہیں، وہ اس طرح کا ہے کہ جو ڈسکریج کرتا ہے فارن ٹورزم کو پاکستان میں آنے میں. بہت سارے ایریاز کو ہم نے نو گو ڈکلیئر کیا ہوا ہے یا NOC لینا پڑتا ہے. جو بھی حالات ہیں ہمارے دل کے، اس کے باوجود آپ کی کیا رائے ہے؟ بیکاز آپ کمیونٹی کو بھی سمجھتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کو بھی، GB کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا ہے، کہ کس طرح ہم اس میں بہتری لا سکتے ہیں کہ جو پرسیپشن ہے وہ بھی ہمارا ٹھیک ہو جائے اور ان ریئل سینس ہم اپنے ٹورسٹ کو ایک سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ بھی پرووائڈ کر سکیں، جس کی وجہ سے ہمارا فارن ٹورزم بوسٹ کر سکتا ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ رانا صاحب، جو پچھلے کوئی 20 سالوں سے زیادہ پاکستان ڈکلیئر ایک وار میں تھا. افغانستان کے حالات جس کی وجہ سے ہر روز پاکستان میں محفوظ ہوتے تھے، لیکن تب بھی گلگت بلتستان میں ایسے کوئی ایشوز نہیں تھے، ٹورزم ہو رہی تھی. بٹ 9/11 کے بعد چیزیں کافی چینج ہوئی. اب جو حالات آپ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ وقتی طور پر کوئی ایسے ایشوز پیدا ہو گئے تھے گلگت بلتستان میں جس کی وجہ سے ٹورزم تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی ہے. بٹ ہم یقین کرتے ہیں کہ جی وہاں کے لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے کہ جی فیوچر میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ سیفسٹ پلیس ان پاکستان کی جہاں پہ ٹورزم ہو سکتی ہے. تاکہ دنیا کے بڑے شہروں میں استنبول میں پرابلمس ہوتی ہیں، نیو یارک میں ہوتی ہیں، لنڈن میں ہوتی ہیں، بٹ چیزیں پھر سیٹل ڈاؤن اور گورنمنٹ اپنی کام وہاں پہ گلگت بلتستان میں کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پروپیگنڈا اس ملک میں بدقسمتی سے بہت زیادہ ہے. چیزیں اتنی خراب نہیں ہوتی جتنا ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں. دنیا کے اوروں ممالک میں بھی پرابلم ہوتے ہیں جہاں ٹورزم ہوتا ہے. ابھی آپ آسٹریلیا میں دیکھیں، باقی ممالک میں دیکھیں، ایون ہے ایجپٹ میں دیکھیں، جو پرابلمس ہوتی ہیں ٹورسٹ کے ساتھ، لیکن وہ کنٹرول کرتے ہیں، اس کے بعد ٹورزم بحال ہوتی ہے. میں منسٹر صاحب کی جو بات ہے اس پہ میں بھی اپنے کمیونٹی کی فیڈرل سبجیکٹ ہے، جس طرح منسٹر صاحب نے اس کا اشارہ کیا کہ بہت سارے مسائل جو فیڈرل لیول پہ ہو سکتے ہیں، آفس نہیں بدقسمتی سے پروونشل لیول پہ تو چیزیں اپنے حساب سے ہو رہی ہیں. بٹ جب پروونشل لیول سے اوپر کی چیزیں آتی ہیں تو آپ کے پاس کوئی ایسا آفس نہیں ہے یا کوئی ایسا ذمہ دار نہیں ہے جو ان ٹائم ایکشن لے. جس طرح ہمارے پاس ایڈونچر ٹورزم ہے، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ تو وی ڈونٹ ہیو، مطلب کوئی بھی ایسی کنیکٹیوٹی نہیں ہے کہ جس کو ایک دم سے ریسکیو کیا جائے کسی ادارے کے ساتھ. اس کے لیے آپ کا ایک آفس ہوگا، ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہوگی فیڈرل لیول کی، تو وہ ہیلپ کر سکتی ہے. لیکن فیوچر میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس مشکل وقت میں پاکستان کی ایک اپرچونیٹی بھی ابھی پیدا ہو رہی ہے جس کو ہم اس مشکل وقت کو اپرچونیٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جی ہمسائے ملک چائنا، جس سے ہم ایئر ڈیولپ کر سکتے ہیں. روڈ جو ہمارا آلریڈی 12 مہینہ اوپن ہے، اس سے فائدہ اٹھا کے ٹورزم کو پاکستان لے کے آ سکتے ہیں. میں منسٹر صاحب کے گوشت گزار کروں کہ ہم نے آلریڈی ایک اپلیکیشن SIFC کو بھی بتایا ہوا ہے اور منسٹر صاحب کے آفس میں بھی کی ہوئی ہے. ہم کوشش کریں کہ چائنا جو بارڈر پہ تقریباً 1 ملین ٹورسٹ آتا ہے، وہ پاکستان نہیں آ سکتا ہے. اور خاص کر ان حالات میں کہ جی ملک کو قیمتی زر و معدے کی اشد ضرورت ہے. اگر ہم کیٹر کرتے ہیں تو یہ ٹورزم سیکٹر کی $5 سے $10 بلین کا بزنس اس کو دے سکتا ہے اور ہمارے ڈور اسٹیپ پہ ہے. اس کے لیے کوئی بہت بڑا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہے اس سے اسٹارٹ لے لیں اور گریجولی جو ڈیمانڈ بڑھتا جائے گا اس میں ہم انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کرتے رہیں. اس میں جو منسٹر صاحب آپ کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کا گزار کر لیں کہ جی ہم نے ایک ایپلیکیشن کو IPC کو بھیجی ہوئی ہے. اگر 2 منٹ دیتے ہیں آپ لوگ بھی پرائم منسٹر ویری بزی کیجیے موجودہ حالات رہے سے، بٹ ملک میں اگر ٹورزم کو بھی ہم آگے لے کے جانا ہے تو
सीज़न हमसे निकल जाएगा और ये जो मौका है ये भी हाथ से निकल जाएगा। साथ साथ में हमारी कनेक्टिविटी जो चाइना से हो सकती है, वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा फाल है और काश्मीर से हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम उनको कन्विंस कर पाए कि चाइनीज़ को ऐसी सर्विस करें दे दें कि जी चाइना से पाकिस्तान के लिए सिर्फ टूरिज़्म के लिए। और पुराने ज़माने में हमारा एक सिल्क रूट हुआ प्रोजेक्ट था जो टूरिज़्म के लोग इस सिल्क रूट के नाम को प्रमोट करते थे और टूरिज़्म बहुत ज़्यादा आती थी। इसको दोबारा हम जो हमारे सर्कुलेशन स्टेट्स हैं इनको लिंक करके, रोड लिंक करके, जो हमारे पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, इसको हम आगे लेके जा सकते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो फेडरल गवर्नमेंट सदर पर भी अगर थोड़ा बहुत इनकी तवज्जो इस तरफ हो तो टूरिज़्म मज़ीद बेहतर हो सकती है। और शुक्रिया राजेश साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू आप सबसे हुई है। मैं अपने पैनल को कंक्लूड करने के लिए आप सबसे